السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ عشرہ چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آپ تھوڑا سا اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم۔ عشرہ ذی الحجہ، ان کی فضیلت قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس عشرہ کی فضیلت آئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ مہینوں کی جو 12 تعداد ہے یہ کب سے ہے؟ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے فرمایا حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے یہ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ روز اول سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور دن رات کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو عظمت، شرافت عطا فرمائی۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مشرکین مکہ اور کافر لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ کس طرح احترام کرتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی جنگیں چلتی جو مہینوں چلتی رہتی تھی۔ البتہ جنگ کے دوران جب یہ مہینے آتے تو پھر وہ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے جنگ کو چھوڑ دیتے تھے، جنگ ختم کر دیتے کہ بھئی یہ عظمت والے مہینے، اور کوشش کرتے تھے کہ گناہوں سے بچیں۔ تو یہ آج بھی ان مہینوں کی حرمت، ان کی فضیلت ویسی کی ویسے باقی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان مہینوں کا ہم خوب اکرام کریں، احترام کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں شروع والی، اللہ نے قسم اٹھا کر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، فرمایا کہ مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ مفسرین اکرام نے یہاں فجر سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی صبح، اور بعض میں یوم عرفہ کی صبح، بعض مفسرین نے ان 10 راتوں کی فجر مراد لی ہے، بعض نے ہر روز کی فجر مراد لی ہے۔ بہرحال مفسرین اکرام کے مختلف اقوال میں اس فجر سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتوں کی فجر بھی ہے۔ ولیال عشر، 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ قسم اٹھا رہے؟ ان 10 راتوں سے مراد بھی ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔
یعنی پہلی رات سے لے کر 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن کی فجر تک، یہ راتوں تک، یہ راتیں مراد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور کسی ایک رات کی عبادت فرمائے کہ شب قدر کی راتوں کے برابر ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں میں خاص طور پر ہمیں خوب عبادات کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، ذوالحجہ کے اول 10 دنوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں میں رات میں قیام کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا، جس کو ہم عام طور پر حج کا دن کہتے ہیں، جس میں تمام حجاج کرام میدان عرفات میں اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن عظیم، رکن اعظم، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وقوف عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزے کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائیں گے جو اس ایک دن روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح پورے سال کے اندر یہ جو 9 ذی الحجہ کی جو دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس کی 2 راتیں ہیں۔ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس کی 2 راتیں ہوں، ہر دن کی 1 رات ہوتی ہے۔ یعنی یکم ذی الحجہ کی رات جو ہے وہ 1 رات ہے، اس سے یعنی اگلا آج جیسے یکم ذی الحجہ ہے، رات جو تھی یہ اس کی رات تھی، آج رات جو ابھی رات آئے گی یہ اس کی نہیں ہوگی، یہ 2 ذی الحجہ کی ہوگی۔ لیکن 9 ذی الحجہ ایک ایسا دن ہے جس کی 2 راتیں ہوتی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کے بعد جو رات آتی ہے یہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہے، اور 9 ذی الحجہ دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے یہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اب اس کی ذرا آپ تفصیل سمجھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم، وہ ہے وقوف عرفہ، کہ عرفات کے میدان میں حاجی تھوڑی دیر جا کر جب تک وہاں قیام نہیں کرے گا، وہاں نہیں ٹھہرے گا، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا رکن ہے۔ اب علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پورا دن 9 ذی الحجہ کا میدان عرفات میں نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا، کوئی وجہ بن گئی، لیکن وہ اگر 9 ذی الحجہ کے بعد آنے والی جو رات ہے اس رات میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اگر کسی وقت میں وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے گا تو اس کا بھی وقوف عرفہ شمار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یوم عرفہ، جس کے ہم کہتے ہیں حج کا دن کہتے ہیں، اس دن کی 2 راتیں ہیں، اور فرمایا اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کا خوب احترام کریں، ان دنوں کو غنیمت سمجھیں۔ ہم پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ ایام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دیں، طاقت دیں ہمیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی، ہم روزہ اہتمام کریں، اور رات کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، اور زیادہ نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ ایسا جیسے اس نے آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کی، اور جس نے اس کے ساتھ صبح کی بھی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ ایسا جس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیں۔
اور ان دنوں میں خوب عبادات کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔